بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جو چیزیں ہماری اصلاح کے لیے پروگرامز دیے تھے، ہم نے انہیں اصلاح کے لیے یعنی ان کا کانسیپٹ بدل لیے، تحریف کر لیے۔ وہ آئے تھے ہمیں دیے گئے تھے کہ ہماری اصلاح ہو، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائیں، اور ہم نے ان کا کیا تصور بنا لیا، ذہنوں میں بنا دیا گیا کہ یہ کام کرنے سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں رکنا، ہمیں تو کرنے ہیں، ریپیٹ کرنے ہیں، بس جب زیادہ ہو جائے تو پھر ان میں سے کوئی کام اگر کر لیا جائے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ ایسے دکاندار پیدا ہو گئے کہ جو ظہر کو فرسٹ ٹائم اول وقت میں مسجد میں پہنچ جائیں گے جماعت سے نماز پڑھنے، کس لیے؟ کیونکہ اس نے سنا ہوا ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک کسی شخص نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ صبح سے جو دکان پہ بے ایمانی کی ہوتی ہے اس کو بخشوانے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مگر نہ کہ رکے اس سے، حالانکہ قرآن نے ڈیفائن کیا نماز کو کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے۔ یہ اللہ نے جو نماز ڈیفائن کی ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بے حیائی سے اور برائی سے، جو اللہ نے منع کی چیزیں ان سے روک دیتی ہے۔ جو نماز روک رہی نہیں ہے وہ قرآن والی نماز نہیں ہے، وہ اس کا بے جان جسم ہے جس کو یہ اپنے ساتھ گھسیٹتا پھر رہا ہے جدھر اس کا جی چاہتا ہے۔ تو اسی طرح حج ہے، اسی طرح عمرہ ہے، اسی طرح مثلا زیارات ہے، یہ گناہ بخشواتی ہیں۔ کب کہ جب انسان کی توبہ کا سبب بن جائے، ان مقامات پہ انسان جائے، شرمندہ ہو جائے، ندامت کا شکار ہو جائے اور توبہ کر لے تو یہ بخشوا دیتی ہے۔ نہ کہ انسان توبہ نہ کرے تو صرف زیارت کر لے، صرف حج کر لے، صرف عمرہ کر لے تو وہ بخشا جائے گا۔ یہ ایک اتنا بھیانک کانسیپٹ ہے کہ جس نے بعض لوگوں کو دین کے نام پر گویا گناہ کرنے کا اور جرم کرنے کا اور کرپشن کرنے کا لائسنس دے دیا۔ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔